أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس میں انسان کی جو فطری کمزوریاں ہیں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا تو انسان کی جو فطری چیزیں ہیں اور فطری باتیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اس لحاظ سے ایک بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی نسخ واقع ہوتا ہے۔ نسخ کا مطلب کیا ہے؟ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دور ہٹا دینا، سائڈ پہ کر دینا، کسی چیز کو ہٹا دینا۔ یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی نسخ کا یہ ہے رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی، ایک شرعی حکم کو ہٹا دینا کسی اور شرعی حکم کے ذریعے سے، کہ ایک کام انسان کرتا تھا، شریعت میں جائز تھا، ایک وقت آیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا، اس کی جگہ کوئی اور جائز ہو گیا۔ تو یہ شریعت میں ہوتا رہتا ہے، یہ قرآن مجید میں ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی بھی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کا مطلب اس کو ہٹا دیتے ہیں، او ننسها یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرات بھی ختم ہو گئی اور اس کی جو ہے وہ آیات، اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ نأتی بخیر منها، تو ہم اس کی جگہ پہ اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی ہی ہم ایک آیت لے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا نسخ جو ہے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں نسخ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات رک کے سمجھنی چاہیے کہ نسخ کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ نسخ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ تدریجی کیفیت کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ پہ قرآن کا نزول ہوا۔ تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ وقت کے لحاظ سے اس کے نظریات، اس کے خیالات اور اس کے مزاج، اس کی طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ یہ انسان کی فطری بات ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے، اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے۔ جو ہی عمر بڑھتی ہے، عمر میں تبدیلی آتی ہے، ایج میں ڈفرنس ہوتا ہے، تو اس کے مزاج میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جو چیزیں اس کو 2 سال پہلے اچھی لگ رہی ہوتی تھیں، اب وہ چیزیں اس کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی تربیت میں ایک تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اس حساب سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نسخ کیا انسانی تربیت کے لحاظ سے، کہ انسان پہ ایک وقت تھا کہ ایک چیز جو ہے وہ کرنی آسان تھی، لیکن ایک وقت آیا وہ کرنا مشکل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم تبدیل کر کے نیا حکم جاری فرما دیا۔ اس طرح ایک قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نسخ کی ایک مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ المجادلہ کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پہ لازم کر دیا کہ جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے اکیلے میں سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اب کوئی بھی صحابی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے، سرگوشی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے صدقہ کرے۔ تو یہ بہت مشکل تھی کہ جب بھی سرگوشی کرنی ہے پہلے صدقہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب تم ایسا کر لو کہ نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ تو اب جو پہلے حکم تھا کہ صدقہ کرنا ہے سرگوشی سے پہلے، وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن وہ جو صدقے کرنے والی آیت تھی اس سے قبل، وہ آیت باقی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس کا عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کی قرات باقی ہے۔ تو قرآن مجید میں آیات جو نازل ہوئی ہیں ان کی 4 قسمیں۔
پہلی قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جن کا حکم بھی باقی ہے اور قرات بھی باقی ہے، یعنی ان آیتوں پہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ عمل بھی ہوگا اور ان کی قرات بھی ہوتی ہے قرآن میں، ایک اکثر و بیشتر جو ہے وہ آیتیں ایسی ہی ہیں۔ دوسری قسم ایسی آیتوں کی ہے کہ جن کا حکم تو باقی ہے لیکن قرات ختم ہو چکی ہے، حکم باقی ہے لیکن قرات ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے جو رجم کرنے والی آیت ہے شادی شدہ کو، الشیخۃ والشیخۃ اذا زنیا، جب مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ اب اس کا حکم باقی ہے لیکن وہ جو الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، جب مرد اور زنا کریں، وہ آیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، قرات نہیں ہوتی قرآن میں، لیکن اس کا حکم باقی، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری قسم کی آیت ہے کہ جس کا حکم باقی ہے لیکن قرات ختم ہو چکی ہے۔ تیسری قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جن کا حکم باقی ہے، حکم تو باقی نہیں ہے لیکن قرات باقی ہے، ان پہ عمل نہیں ہوگا لیکن ان کی قرات باقی ہے۔ وہ میں نے ابھی مثال دی جو صدقہ کرنے والی آیت تھی سرگوشی سے پہلے، وہ آیت باقی ہے لیکن اس کی قرات ختم ہو چکی ہے۔ اور چوتھی قسم کی آیت ایسی ہے کہ جن کا حکم بھی ختم ہو چکا ہے اور قرات بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ قرآن مجید میں چند ایسی آیتیں ہیں جن کا حکم بھی ختم کر دیا گیا اور قرات بھی ختم کر دی گئی۔ تو قرآن مجید میں نسخ کے حوالے سے آیتوں کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ تو یہ لیکن محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک منسوخ آیتوں کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ منسوخ آیتوں کی تعداد 500 ہے۔ اس طرح امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں 21 تعداد بیان کی ہے منسوخ آیتوں کی۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں منسوخ آیتوں کے متعلق۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جس کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ مزید ڈیٹیل اس حوالے سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں ہم اس کو بیان